السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین آرام فرما رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں میں مصروف تھے۔ پھر رات کو اپنے جانثاروں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنگ بدر کا معائنہ فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس چھڑی کے ساتھ لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمانے لگے اس جگہ پر ابو جہل واصل جہنم ہوگا۔ تو اسی طرح لکیریں کھینچتے گئے اور کفار کا نام لیتے گئے کہ اس جگہ فلاں کافر واصل جہنم ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے اس جگہ کو دیکھا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لکیریں کھینچی تھی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لکیر کھینچی تھی اور جس کافر کا نام لیا تھا کہ اس جگہ پر فلاں کافر واصل جہنم ہوگا، وہی کافر اس جگہ پر واصل جہنم تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جمعے کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لشکر اسلام کی صفیں درست فرمائی۔ تو صفیں درست فرمانے کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چھڑی کے اشاروں کے ساتھ صفیں درست فرما رہے تھے۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عشق بھڑک اٹھا کہ آپ کا پیٹ باہر تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چھڑی حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیٹ کے ساتھ مس فرمائی۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ انصاف فرماتے ہیں، میرے ساتھ بھی انصاف فرمائیے۔ آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے، میں بھی اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا پیٹ کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ چھڑی پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیٹ پر پڑی تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ سے بوسے لینے لگے اور اپنے جسم کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کہ سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی ابتدا ہونے والی ہے، شہادت کی آرزو بھی ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو تاکہ جہنم سے محفوظ رہنا میرے لیے یقینی ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں فرمائیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صفیں درست فرما کر اپنی آرام کی جگہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا آج اپنے وعدے کو پورا فرما۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری کو دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اب حق و باطل کی دونوں صفیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ تو پھر جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو کفار واصل جہنم ہونے لگے، تو بعض صحابہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمانے شروع کر دیے۔ پہلے 1000 فرشتوں کا لشکر آیا، تو بعد میں 3000 فرشتوں کا لشکر آیا، تو پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتوں کا لشکر زمین پر نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ تو کفار ہار کر اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو مسلمانوں نے 70 کفار کو گرفتار کیا، اور جو کفار غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے ان میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ ہیں۔ اور غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر صحابہ تھے اور 8 انصار صحابہ تھے۔